رب کا لفظ آپ اس کا معنی ڈھونڈیں. سچی بات یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ مل کر تو اس کا معنی بیان کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی ایک لفظ کسی بھی دوسری زبان میں متبادل جس کو ہم کہیں مل جائے جو رب کے تمام معنی جو بنتے ہیں وہ ادا کرو، ایسا نہیں. ہم عام طور پہ کہتے ہیں رب پروردگار، پالنے والا، مالک، خالق، ایڈمنسٹریٹر، سسٹینر، پرووائڈر، جتنے الفاظ ملا لیں یہ سارے رب کے اس لفظ کی صفات اور اس کے معنی. تو جب ایک بندہ یہ کہے کہ ربنا، ان تمام معانی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ربنا، ہماری ماں بھی ہمارے ساتھ وہ محبت شفقت تصور نہیں کر سکتی جو اللہ ہمارے ساتھ کرتا ہے. تو اگر ہم ربنا کا یہ لفظ ان احساسات کے ساتھ زبان سے ادا کر رہے ہوں، اے میرے مالک، اے میرے لارڈ، اے میرے خالق، میرا تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، میں تیرے بغیر کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں، میرے لیے جائے پناہ صرف تیری رحمت ہی ہے، ربنا میں سرنڈر کرتا ہوں. اگر ان احساسات کے ساتھ تم جو تعلیمات ہمیں شریعت کی ملتی ہیں اور وہ حدیث قدسی بھی موجود ہے، اللہ کے متعلق جیسا گمان رکھو گے اللہ ویسا ہی ٹریٹ کرے گا آپ کو، ویسا ہی آپ کو ادھر سے بھی ملے گا. جب بندہ اس پورے یقین کے ساتھ، اور اللہ کو عاجزی ہی تو پسند ہے، کیوں فرمایا کہ بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اب سجدے کی حالت جو ہے انسانی جو یہ سٹرکچر ہے نا، اعضاء، ان میں سب سے مقدس یہی ہے. جب اس کو وہ زمین پہ رکھ دیتا ہے تو یہ آخری حال ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے سجدے بھی وہ نہ رہے، رسمی ہو گئے، تو یہ جب زمین پہ رکھتا ہے تو کیفیت کے اعتبار سے تو یہ آخری درجہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو بڑی ادا پسند ہے اور بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو عاجزی اللہ کو پسند ہے.